الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے رب کائنات کے لیے جو بالکل لائق حمد ہے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہدیہ درود ہے نبی معظم پر، گر وہ چپ کر جائیں تو رسول اللہ ہیں، بول پڑیں تو کتاب اللہ ہے۔ صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ ذو الاجتبا۔ بیٹا مجھے بالکل سادہ چاہیے، نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ ذو الاجتبا، عثمانہ عین الحیا، المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے، زہراء بدعت نورہ، سبطاء سر سرورہ، اماء فی منشورہ۔ زہراء و طاہرہ ہے، طہارت کو ناز ہے، زہراء و عابدہ ہے، عبادت کو ناز ہے، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہت کثیر مجمع ہے، تھکے ہوئے ہیں آپ، میں اس بات کو بھی جانتا ہوں، لیکن درود کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ، شک نہیں کرنا میں اللہ، وملائکتہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، ہو ضمیر کا اشارہ اس اللہ کی طرف ہے جو تمام اطراف سے پاک ہے۔ تمام مکاتب فکر کے مترجمین نے ان لفظوں کا ترجمہ یہی کیا کہ میرے فرشتے، میرے فرشتے۔ کیا لفظ ہے؟ اگر قرآن کا ساتھ دے سکتے ہیں تو بول دیں کیا لفظ ہے؟ میرے۔ سب بندے ہاتھ جوڑو، یا اللہ ہم نے تو نہیں کہا فرشتے ہمارے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے فرشتے تیرے ہی ہیں، تو پھر تو اسپیشلی کیوں کہہ رہا ہے میرے فرشتے، میرے فرشتے؟ خالق کی آواز آئی تو یہاں میر تیر کی بات نہیں، درود پڑھنے والوں کو اپنا کہنا مجھے اچھا لگتا۔ اگلا جملہ آیت مجیدہ کا یا ایھا الذین آمنوا صلو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہارے دل میں ایمان ہے اور تم مومن ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جلدی سے درود بھیجو۔ اب جو مومن اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، جسے جو درود آتا ہے اپنی ایمانداری سے باواز بلند پڑھ لو، اللہ واجب الاحترام وارثان محراب و منبر ذی وقار علماء، مشائخ اور
اور نعت خانان شیری بیان جو جا چکے ہیں، لیکن اللہ پاک برکت عطا فرمائے قبلہ رضوی صاحب کو یہ نہیں جاتے. جہاں کم از کم جہاں یہ فقیر آ جائے نا، وہاں رضوی صاحب کو میں نے کبھی جاتے نہیں دیکھا. اللہ آپ کے اقبال میں بلندی فرمائے. لیکن تانوں ایک سچی گل دساں بھئی، جہاں اتنی جلالی نقابت ہو اور سریلی نعت خوانی ہو، وہاں پہ خطابت ہم جیسے بندے کیا کریں گے؟ اب کیا عزت بچانے والی بات ہے. بہرحال چلو سرکار ختم مرتبت کی ایک حدیث سے بات کو شروع کرتے ہیں جو مشکات شریف کے 173 نمبر صفحہ پہ لکھی گئی. سرکار ختم مرتبت صحابہ کے جمع غفیر میں ہے تو ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم. سبحان اللہ. لو جی تقریر شروع ہو گئی. سرکار نے فرمایا یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم. اے لوگو، یہ جو مہینہ ابھی ابھی سایہ فگن ہونے لگا ہے نا تم پر، اضلہ ذل کو کہتے ہیں، تو ابھی ابھی یہ جو سایہ فگن ہونے لگا ہے نا، یہ ابھی ابھی جو چاند چڑھنے لگا ہے نا، دیکھو میرے صحابہ جی یا رسول اللہ. فرمایا شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ ہے. محدثین اکرام نے اس لفظ عظیم پر بحث کرتے ہوئے فرمایا، کہتے ہیں جی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن جو شفقت جو محبت آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی نا، وہ باقی 11 کے ساتھ نہیں تھی. تو اللہ کے بھی 12 مہینے ہیں، لیکن جو کرم اور جو فضل اس مہینے ہے، اس مہینے میں ہے، وہ باقی 11 میں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ شہر عظیم، یہ ایک عظیم مہینہ ہے. اب مجھے مزہ آ رہا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے حدیث پاک سننے کا حق ادا کیا ہے. اللہ جانے آپ قرآن کیسے سنیں گے. اب اگلا جملہ جو حدیث پاک کا ہے، حضور پاک نے فرمایا شہر مبارکن. صحابہ، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ. اب علماء لغت کے نزدیک اگر برکت کو دیکھا جائے تو وہ 3 معنی کرتے ہیں برکت کے. لغت میں، عربی ڈکشنری میں برکت کے 3 معنی ہوتے ہیں. لفظ برکت کا پہلا معنی ہوتا ہے دائمی رہنا. لفظ برکت کا دوسرا معنی ہوتا ہے وسیع تر ہونا. لفظ برکت کا تیسرا معنی ہوتا ہے فائدہ ہونا. حضور نے فرمایا یہ برکت والا مہینہ ہے. چلو لغت کی سمجھ نہیں آئی، چھوڑو یارا، نہیں پتا چلا برکت والا کیا ہوتا ہے. تو سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں. یہ 3 نمبر سورہ ہے اور 97 نمبر 97 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن. کائنات والو، مکے میں میرا ایک گھر ہے، اسے کعبہ کہتے ہیں، وہ برکت والا ہے. اے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑو، مولا وہ کعبہ، اللہ پاک فرمایا وہ برکت والا ہے. منہ کرو مدینے کی طرف، یا رسول اللہ رمضان، حضور نے فرمایا یہ بھی برکت والا ہے. میرا مولا میں اب بھی بات کو سمجھا نہیں سکا اس کا معنی کیا ہوا. اور فرمایا تمہیں اب بھی برکت کی سمجھ نہیں آئی، جاؤ تمام مکاتب فکر کے علماء کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو جا کے اب شریعت میں برکت کسے کہتے ہیں. وہ بتاتے ہیں جسے دیکھتے ہی دعا قبول ہو جائے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی سماعت پہ. جسے دیکھتے ہی دعا قبول ہو جائے اسے برکت والا کہتے ہیں. یا اللہ تو اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اب بھی نہیں سمجھے؟ میرے گھر پہ پہلی نظر پڑے میں دعا قبول کرتا ہوں. یا رسول اللہ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ فرمایا رمضان کا چاند طلوع ہو جائے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے.
اچھا یہ برکت والا مہینہ آ گیا ہے نا. اچھا اور جاؤ علماء کی بارگاہ میں دوبارہ جاؤ اور پوچھو برکت کا معنی کیا ہے. کہتے ہیں جسے دیکھتے ہی گناہ معاف ہو جائیں, جسے دیکھتے ہی گناہ معاف ہو جائیں, جسے دیکھتے ہی گناہ معاف ہو جائیں. اچھا یا اللہ تو پھر کعبے کو دیکھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ نبی نے فرمایا رمضان کے آتے ہی اللہ گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دے. اچھا برکت کا تیسرا معنی ہوتا ہے وہ دائمی رہنا بھی لغت میں جو ہوا تھا. چلو چھوڑو یارا لغت کو چھوڑو. برکت کا تیسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے 2 نفل پڑے جائیں وہ 2 نفل 27 لاکھ نفلوں میں کنورٹ ہو جائیں. 2 نفل 27 لاکھ نفلوں میں کنورٹ ہو جائیں. 2 نفل 27 لاکھ نفلوں میں کنورٹ ہو جائیں. یا اللہ کعبے کے صحن میں 2 نفل پڑھیں گے باجماعت تو 27 لاکھ نفل ہو جائیں گے. یا رسول اللہ اب رمضان میں کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے نفل ویسے ہی فرضوں میں بدل جائیں گے. تمہارے نفل ویسے ہی فرضوں میں بدل جائیں گے. یہ برکت والا ہے, یہ بھی تو برکت والا ہے. اگر آپ کو برکت کی سمجھ آ گئی ہے تو میں نوجوانوں سورہ مبارکہ مریم کو دیکھ رہا ہوں. یہ 19 نمبر سورہ ہے. میں 27 نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں. اگر قرآن سے محبت ہے تو للکار کے سبحان اللہ کہہ لو ذرا. ویسے مجھے مزہ نہیں آیا, چلو کوئی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآتت بہ قومہا, مریم آئیں اپنی قوم کی طرف, ان کی گود میں ایک بچہ تھا. فآتت بہ قومہا تحملو, اسے اٹھا کے آئیں. جب مریم اپنی قوم کی طرف آئیں قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا, ساری قوم نے مل کے کہا مریم تیری تو ابھی شادی نہیں ہوئی, یہ تو نے کیا کیا, یہ عجیب چیز تو کہاں سے لے آئی ہے, یہ بچہ تو نے کہاں سے لیا. ایک بندے نے للکار کے کہا قال یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا, مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی, مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی, مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی, مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, مریم میری کیسٹ نہیں اڑ گئی, میں جان بوجھ کے رکا ہوا ہوں. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں بات مریم کی ہے, ذکر ماں کا کیسے آ گیا؟ بات مریم کی ہے, ذکر باپ کا کیسے آ گیا؟ یا اللہ بات تو مریم کی ہے, یہ ماں کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے فرمایا ماں کیسے نہ آئے, اولاد والدین ہی کا تو عکس ہوتی ہے. بیٹے کو دیکھ کے باپ کا پتہ چلتا ہے, بیٹی کو دیکھ کے ماں کی سمجھ آتی. اچھا چلو یارا جلدی سے آگے نکلو, آگے چلتے ہیں نا. اچھا حضرت مریم نے جواب نہیں دیا. فاشارت الیہ, مریم نے یوں کیا, بھئی اسے پوچھو نا, بھئی اسے پوچھو نا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, مل کے سارے بندوں نے کہا یہ بچہ ہے, ابھی یہ ابھی بچہ ہے, مریم تیری گود میں ہے, یہ کیسے بولے گا, یہ ابھی بچہ ہے. اب جب انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ تیری گود کا بچہ کیسے بولے گا, اللہ کو اس بات پہ بڑا جلال آیا. نلائکو میں نے نبی بنایا ہے, تمہیں بچہ لگتا ہے, میں نے نبی بنایا ہے, تمہیں بچہ لگتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بولے قال انی عبداللہ, تقریر شروع کر دی نا, تقریر شروع کر دی نا. بھائی پہلے دن پہلی ہی گھڑی آتے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی نا. گھر جا کے سبحان اللہ کہنا, ایسا ٹھنڈا سبحان اللہ نہیں مجھے چاہیے. حضرت عیسیٰ فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. منہ بند کرو میری قوم, میں بچہ بچہ نہیں آیا, مجھے اس نے نبی بنا کے بھیجا ہے, میں کتاب بھی ساتھ لایا. اچھا بڑا کمال جملہ ہے, قال انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. نہیں سمجھے؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں, جناب جن سے بات کر رہے ہیں وہ کس کے بندے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں. آواز آئے گی چپ کر, یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم اس کے ہیں, وہ مجھے کہتا ہے یہ میرا ہے. قال انی عبداللہ. آج آپ نے ذکر اس کا کرنا ہے جسے وہ کہتا ہے یہ میرا ہے. تقریر نہیں ابھی شروع ہوئی, ابھی تمہید چل رہی ہے نا. اچھا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آتانی الکتاب, میں کتاب بھی ساتھ لایا ہوں.
کیا کروں پہلی پہلی دفعہ ہے، میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا۔ 23 برس کی عمر میں کتاب ملی تھی جسے انجیل کہتے ہیں۔ یہ کون سی کتاب ہے جو ساتھ آئی ہے؟ چھوڑو یارا، آپ والی بات نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، پہلی پہلی دفعہ ہے بھائی، بات لمبی ہو جائے گی۔ قال انی، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا، کبھی زندگی نے موقع دیا اس بات کو پڑھیں گے، وہ کون سی کتاب ہے جو ہر نبی کے ساتھ آئی ہے؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب آگے پڑھوں؟ کیسے پڑھوں گا؟ قرآن پاک کا استقبال کر رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا یارا، میں نے بہت بڑا جملہ پڑھنا ہے، للکار کے سبحان اللہ کہو۔ اب حضرت عیسیٰ فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، دیکھو میری طرف اللہ نے مجھے برکت والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنا کے بھیجا ہے۔ أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں رہوں برکت والا ہوں، جہاں رہوں برکت والا ہوں۔ اے اللہ، برکت تو وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ پاک نے فرمایا ہاں وہی ہوتی ہے۔ اللہ، برکت تو وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کے دعا قبول ہو جائے، اللہ نے فرمایا ہاں وہی ہوتی ہے۔ یا اللہ، برکت تو وہ ہوتی ہے 2 نفل 27 لاکھ نفلوں میں بدل جائیں، اللہ نے فرمایا ہاں برکت وہی ہوتی ہے۔ تو یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی برکت والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی برکت والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا گھر جا کے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، اگر مریم کا لال برکت والا ہے تو فاطمہ کا لال کیسا برکت والا ہے؟ ابھی آپ کا جو نعرہ ہے وہ میرے معیار سماعت تک نہیں آیا، مجھے نہیں سمجھ آئی، ابھی نہیں میں موضوع کی طرف چل رہا۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، جب علی کو سننے کے قابل ہو جاؤ تو ضرور شروع کر دوں گا۔ ابھی آپ رمضان کو سنو، ایسا برکت والا مہینہ ہے، ایسا برکت والا مہینہ ہے، زندگی بدل کے رکھ دی ہے۔ ہر گھر میں کیبل پہ ڈرامے چل رہے تھے، فلمیں چل رہی تھی، گانے چل رہے تھے، اب نہیں چل رہے بھئی، نہیں نہ چل رہے اب، اس لیے نہیں چل رہے کہ یہ عریانی اور فحشی، یہ عجیب و غریب سی باتیں ہمارے ڈیرے پہ نہیں چلتی، ہمارے آستانے پہ کیبل نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کتب علیکم الصیام، میں نے تم پہ صیام کو فرض کیا، یہ سورہ بقرہ ہے۔ صوم کی جمع ہے، لغت میں صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، سبحان اللہ، لغت میں صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ مالک رک جائے، اللہ فرمایا فرض ہو گیا رک جاؤ۔ اے میرا مولا کس بات سے رک جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہر اس بات سے رک جاؤ جس پہ میں ناراض ہوتا ہوں۔ بندے جلدی جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں یار، جلدی جلدی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ کا نہیں پتا، گجرانوالہ کی بات کر رہا ہوں، غصہ نہیں کرنا آپ نے، جلدی جلدی سے بندے ہائپر ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی سے لڑنے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں، اب نہیں لڑتے۔ کوئی لڑنے آ بھی جائے اسے کہتے ہیں نہیں لڑنا بھائی، روزہ ہے۔ سبحان اللہ، زندگی بدل کے رکھ دی برکت والے مہینے میں۔ اچھا، جو لڑنے آیا اسے سلام کرتے ہیں، بھئی سلام سلام شروع ہو گیا ہے۔ سارا دن پیزا کھانے والی قوم، سارا دن برگر کھانے والے نوجوان آج کل 2 ٹائم کھاتے ہیں، یا تو وہ سحری کرتے ہیں صبح، تو یا پھر وہ جی مجھے نہیں آواز آئی جی، جس کی تھی وہ تو دسو یار۔ اچھا یار بات سنو، دھیان سے بات سنو، کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹو دا ہولی قرآن۔ یہ تھوڑی تبدیلیاں آ گئی برکت کی وجہ سے، جہاں برکت آتی ہے وہاں نظام بدلتا ہے۔ واہ جی، اتنا بڑا جملہ ہے، میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں برکتیں آ جائیں وہاں ہٹ ہٹ کے نظام ہوتا ہے، وہاں روٹین وائز نظام نہیں ہوتا، وہاں نظام ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی برکت دیکھو گے آپ دیکھو گے وہاں نظام ہی کچھ اور ہے، جہاں برکت دیکھو گے وہاں نظام ہی کچھ اور ہے، جہاں برکت ہوگی وہاں نظام کچھ اور ہوگا۔ اب یہاں عریانی نہیں ہے، اب
اب کسی گھر میں فحاشی نہیں ہے، اب کسی گھر میں لڑائی نہیں ہے، اب کسی گھر میں یعنی بالکل فحاشی اور یعنی اور لڑائی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رمضان کی برکت ہے۔ ہمارے گھر کا شیڈول بدل چکا ہے، کیبل نیٹ ورک والوں کو حیا آ چکی ہے اور ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں اور صبح اور شام کھانا کھاتے ہیں۔ یہ 3-4 تبدیلیاں آ گئیں جو پورا سال ہمارے گھر میں نہیں ہوتی۔ کیبل چلتی ہے، فلمیں چلتی ہیں، گانے چلتے ہیں، آج کل نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو سلام رائج کیا جا رہا ہے، صبح شام کھانا کھایا جا رہا ہے، 2 دفعہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ یہی شیڈول ہے نا ہمارے گھر کا۔ بھئی بولو گے تو میں قرآن شروع کروں گا۔ بھئی یہی شیڈول ہے نا نوجوانوں۔ یہ سورہ مریم ہے اور یہ پھر 19 نمبر سورہ ہے اور میں 61 نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ذات واجب الوجود ہوا۔ شروع کر دیا جی؟ کرو نہیں کہنا بھائی، سبحان اللہ کہنا ہے۔ مجھے نہیں آواز آئی بھائی، گج کے کہہ لوں نا سبحان اللہ۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا جنات عدن۔ یہ 8 جنت کے باغات ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک باغ ہے۔ بھئی جنت الفردوس ہے، جنت النعیم ہے، جنت ماوا ہے، جہاں یہ 8 جنتیں ہیں وہاں ایک جنت عدن ہے۔ اچھا یا اللہ اسے کیا ہوا ہے؟ اللہ فرمایا اللتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب۔ سنو، میں نے نا اپنے بندوں کو دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ جو سبحان اللہ کہے گا اسی کو ملے گا، فکر نہیں کرو۔ ہاں، اللتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب۔ سنو، میں نے اپنے بندوں کو یہ جنت کا باغ دینے کا وعدہ کر دیا ہے۔ یا اللہ وعدے تو بڑے بڑے سیاستدان بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا اوے چپ کر، انہو کانا وعدہو ماتیا، میرا وعدہ قریب پورا ہونے والا۔ لو جی 61 نمبر آیت ختم ہو گئی، اب 62 نمبر شروع کر لوں نا جی۔ یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ جنت عدن کی، جنت کے باغات میں سے ایک باغ کی، جسے اللہ نے اپنے بندوں کو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے لا یسمعون فیہا لغون۔ دیکھو وہاں کوئی بندہ بھی نا اریانی کی بات نہیں سنے گا، وہاں کوئی بندہ فضول بات نہیں سنے گا، وہاں کوئی بندہ فحش بات نہیں سنے گا۔ اچھا لغو وہ بات ہوتی ہے جس سے لڑائی ہو جائے۔ فرمایا لا یسمعون فیہا لغون، وہاں کوئی بندہ لڑے گا بھی نہیں، کوئی نہیں لڑے گا۔ اچھا یا اللہ وہاں بندے کیا کریں گے؟ فرمایا الا سلاما، الا سلاما۔ سبحان اللہ۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو اگر کوئی نوجوان سلام کر کے گزرتا ہے اسے پاگل نہ سمجھا کرو، سلام کرنا جنتیوں کی نشانی ہو۔ بھئی بولو جسے سمجھ آئی یہ بات کرو، میں آگے چلنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا الا سلاما، وہاں لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اچھا مولا تو پھر کیا ہوگا؟ آگے فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، میں اللہ وہاں رزق عطا فرماؤں گا، ایک دفعہ صبح پھر شام۔ نانا میرا مولا میں نہیں بات کو سمجھا سکا، یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ جنت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یا اللہ یہ ٹائم ٹیبل کہاں کا ہے؟ فرمایا جنت کا ہے۔ یا اللہ یہ نظام کہاں کا ہے؟ فرمایا جنت کا ہے۔ یا اللہ یہ معمول زندگی کہاں کا ہے؟ فرمایا جنت کا ہے۔ میرا مولا آج 18واں روزہ ہے نا، بولو یارا 18واں روزہ ہے نا، 18واں ہے نا، یہ 18واں ہے، 19واں شروع ہونے والا ہے نا، ٹھیک ہے نا بھئی 18واں ہے نا۔ اچھا 18 دن ہو گئے یا اللہ جو تو نے جنت کا ٹائم ٹیبل بیان کیا ہے، یہ ٹائم ٹیبل تو 18 دن سے ہمارے گھروں میں چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا خود نہیں چل رہا، میں نے ہی فرمایا تھا کوتب علیکم الصیام، یہ میں نے ہی چلایا ہے۔ لے مولا جنت کا نظام ہمارے گھر میں چلا دیا، جنت کا ٹائم ٹیبل ہمارے گھر میں چلا دیا، جنت کا معمول زندگی ہمارے گھر میں چلا دیا، کوئی وجہ تو ہوگی، وجہ تو ہوگی۔